وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. الله جل جلاله رب العباد المنفرد أثره لوجوده في كل شيء تشهد. الله جل جلاله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. پیش خدمت ہے پروگرام اسماء اللہ الحسنی، اللہ تعالیٰ کے خوبصورت اور پیارے نام. آج کی اس نشست میں ہم ذکر کریں گے اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم نام ہے الوہاب. الوہاب یہ نام قرآن مجید میں 3 جگہوں پر آیا ہے. رب العالمین قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 میں ارشاد فرماتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اور اسی طرح سورہ صاد میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر کیا قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب. تو 3 مقامات پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا یہ نام الوہاب اس کا ذکر موجود ہے. سورہ آل عمران کی یہ آیت اس کا مطلب ہے کہ اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو تو ٹیڑھا نہ کر دینا، تو نے ہمیں ہدایت دی اور ہمیں اپنی رحمت سے نواز دے، رحمت عطا کر دے، بے شک تو عطا کرنے والا ہے. وہاب کا مطلب ہوتا ہے عطا کرنے والا، انعام و اکرام کرنے والا، نعمت دینے والا، ہبات سے نوازنے والا، تمام چیزوں کو عطا کرنے والا، اس کا نام ہے الوہاب. انسان کو رحمت، انسان کو نعمت اور انسان کو ہبہ اور یہ تمام کی تمام چیزیں انسان کو مل جانا یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. اور اللہ کا نام ہے الوہاب. وہ اکیلا ہی یہ چیزیں عنایت کرنے والا ہے، وہ اکیلا ہی یہ چیزیں دینے والا ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہی زمین و آسمان کا مالک ہے، اس کائنات کا حکمران ہے، اس کا بادشاہ ہے. اور وہ اپنی بادشاہت میں، اپنی ملکیت میں جس طرح چاہتا ہے ایسے تصرف کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے جو چیز عطا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے نہیں دیتا، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور جسے وہ اللہ تعالیٰ دے دے اس سے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جسے وہ نہ عطا کرنا چاہے تو اسے کوئی دینے والا نہیں ہے. اور یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اس نام کا الوہاب کہ وہ اکیلا ہی دینے والا ہے، وہ اکیلا ہی عطا کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے رحمت. جیسا کہ ہم نے سورہ آل عمران کی اس آیت کی تلاوت شروع میں کی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. اس میں انسان یہ اللہ سے مانگتا ہے، دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں رحمت ہبہ کر دے، تو ہمیں رحمت عطا کر دے. انک انت الوہاب، تو اکیلا ہی رحمت دینے والا ہے، تو ہی عطا کرنے والا ہے، تیرا نام الوہاب ہے. تو ہمیں رحمت سے نواز دے، ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھول دے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا قرآن مجید میں تو فرمایا فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ. سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے حکم دیا، مجھے بادشاہت دی، اور سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہت عطا کر دی کہ جس کا ذکر ہے رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ. کہ اللہ رب العالمین سے سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی بادشاہت عطا کر دے کہ
اس طرح کی بادشاہت میرے بعد کسی اور کو نہ ملے، انک انت الوہاب، تو عطا کرنے والا ہے، تو قادر ہے، تو دے سکتا ہے، جو چاہے دے سکتا ہے۔ اللہ سے سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا کی تو اللہ رب العالمین نے اس طرح کی حاکمیت اور اس طرح کی بادشاہت سلیمان علیہ السلام کو دے دی کہ اس کے بعد، ان کے بعد آنے والا کوئی آدمی اس کو یہ ملکیت اور اس طرح کی بادشاہت نہ مل سکی۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اس نام کا ذکر کرتے ہیں، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، تو اس میں بھی وہاب سے جو مشتق ہے حب، اس کا ذکر ہے۔ فرمایا وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارے رب حب لنا من ازواجنا، کہ ہمیں ایسی زوجات یا ایسے جوڑے عطا کر اور ہماری اولاد کو ایسا بنا دے، ہماری زوجات کو یا ازواج کو ایسا بنا دے، قرۃ اعین، جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی ہبہ کرنے والا ہے اور وہی اکیلا مالک ہے۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ شورى میں اس چیز کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس زمین و آسمان کی بادشاہت ہے، زمین کا مالک، آسمانوں کا مالک، اور وہ دینے پہ آئے، جسے چاہتا ہے جو مرضی عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے کچھ نہیں دیتا، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اپنی بادشاہت میں، اپنی ملکیت میں جیسا تصرف کرنا چاہے کر سکتا ہے، جس کو جو چاہے دے دے، جس کو جو چاہے نہ دے، کسی کو عطا کر دے، کسی کو محروم کر دے، یہ اس اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور وہ اللہ اکیلا ہی دینے والا ہے۔ اللہ کا نام ہے الوہاب، وہ عطا کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، فرمایا کہ آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ کے پاس ہے۔ یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے اس کی تخلیق کرتا ہے۔ یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، اور جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، مؤنث دیتا ہے، اولاد بنات کی صورت میں اسے عطا ہوتی ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہتا ہے اسے بیٹے عطا کرتا ہے۔ تو مؤنث بیٹیوں کی صورت میں اولاد دینا یا مذکر اولاد بچوں کی صورت میں عطا کرنا، یہ اس وہاب کا کام ہے۔ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کر دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جسے چاہتا ہے مکس، بچے بھی اور بچیاں بھی، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی، دونوں عطا کر دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے وہ بانجھ رکھتا ہے، اسے کچھ بھی نہیں دیتا۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، وہ اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا ہے، وہ تقدیر بنانے والا ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو اس آیت میں بھی اس لفظ کا ذکر ہے یہب لمن یشاء اناثا، وہاب یہب، جیسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے وہ وہاب، جو دینے والا ہے، جس کا نام الوہاب ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کر دیتا ہے، اسے کون پوچھنے والا ہے، اور جسے چاہتا ہے اولاد سے محروم رکھتا ہے۔ یہ تمام کے تمام اختیارات صرف اور صرف اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ کا نام الوہاب ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اس نام کو یاد کرنے سے، اس کو سمجھنے سے ہمارے اندر یہ یقین پیدا ہونا چاہیے کہ اولاد دینے والا، اولاد سے محروم رکھنے والا، مذکر کی صورت میں، لڑکوں کی صورت میں اولاد دینے والا، لڑکیوں کی صورت میں بیٹیاں عطا کرنے والا، یہ تمام کے تمام اختیارات صرف اس مالک الملک کے پاس ہیں، جس کا نام ہے الوہاب۔ وہ جسے چاہتا ہے جب چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس چیز کا ذکر کیا، ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے خلیل تھے، اللہ کے پیارے نبی تھے، ان کی اس دعا کا ذکر کیا
کہ جب وہ اللہ کی تعریف کرتے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، کہ اللہ تعالیٰ کی تعریفیں ہیں، تمام تعریفوں کے لائق وہی اللہ ہے، وہب لی، جس نے مجھے عطا کیا بڑھاپے کی عمر میں اسماعیل اور اسحاق، ان ربی لسمیع الدعاء، وہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سننے والا ہے، وہی عطا کرنے والا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کی عمر میں اولاد اسماعیل اور اسحاق کی صورت میں اولاد عطا کر دی۔ تو اللہ رب العالمین جب چاہتے ہیں جسے چاہتے ہیں اولاد دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اس کے رزق میں فراوانی کر دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں جو نعمت چاہیں اسے نواز دیتے ہیں، اور جس کو محروم رکھنا چاہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی محروم رکھنے والے ہیں۔ تو یہ نام ہماری یہ دلالت کرتا ہے، ہماری یہ رہنمائی کرتا ہے کہ اولاد دینے والا، اولاد سے محروم رکھنے والا، اور دنیا کی تمام نعمتیں انسان کو دینے والا وہ ایک اللہ ہے جس کا نام ہے الوہاب، وہ اکیلا ہی تعریفوں کے لائق ہے اور وہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو لوگ اولاد سے محروم ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرمائے، اور جن لوگوں کو اللہ نے اولاد سے نوازا ہے ان کو اپنے والدین کا فرما بردار بنائے، اور جن لوگوں کو اللہ نے بیٹیوں کی نعمت سے نوازا ہے ان کو بیٹوں جیسی نعمت بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا